کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر قسم سے حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نواز مشکل کشا حاجت روا گنج بخش رنج بخش لجپال اللہ کلا وحدہ لا شریک کی ذات پاک، اس تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دلال پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ ذات اقدس اور مقدس۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوانوں، اللہ رحیم و کریم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج کے ساری کائنات دا سردار بھی بنایا ہے، ساری کائنات دا رہنما بھی بنایا ہے، ساری کائنات واسطے اللہ نے اس پیغمبر کو رحمت بھی بنایا ہے۔ اور یاد رکھ لینا جو اس پیغمبر دے نال پیار کرے گا، سونے پیغمبر دی ختم نبوت کو منے گا، آقا جناب محمد رسول اللہ تے درود پڑھے گا، اللہ رحیم و کریم کل قیامت والے دن سونے نبی دی شفاعت دا انہوں حقدار کر دے۔ تے جنہوں سونے نبی دی شفاعت مل گئی وہ دے قسمت دیکھیا ہی کہہ رہے اللہ سونے نبی دے درود پڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا کوئی دکھیارے درود پڑھے اللہ دکھ دور کر دے، کوئی جنت لینا چاہتا ہے درود پڑھے اللہ جنت عطا کر دے گا۔ کل قیامت والے دن نبی دا شفاعت دا حقدار بننا چاہتا ہے درود پڑھے اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما دے گا۔ جے کوئی چاہتا ہے کہ میرے تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے، سونے نبی تے درود پڑھے اللہ رحمتاں دا نزول فرمائے گا۔ جے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ میری غلطیاں مٹا دے، سونے نبی تے درود پڑھے اللہ غلطیاں تے رحمتاں دے قلم پھیر دے گا۔ جے کوئی چاہتا ہے میرے درجات بلند ہو جائیں، سونے نبی تے درود پڑھے اللہ نیکیاں نال مالا مال کر دے۔ سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحدت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ فرمایا جیڑا میرا امتی میرے تے درود پڑے گا اللہ وہ دیتے اپنیاں رحمتاں 10 فرما دے گا۔ فرمایا جیڑا میرا امتی میرے تے درود پڑے گا اللہ وہ دیاں 10 غلطیاں مٹا دے گا۔ فرمایا جیڑا میرا امتی میرے تے درود پڑے گا رفعت لہ عشر درجات، اللہ میرے اس امتی دے 10 درجے بلند کر دے گا۔
میرے بھائیوں کچھ لوگ یہ تانا دیندے نے کہ جناب اہل حدیث یہ تے نبی تے درود نہیں پڑھتے. میرے بھائی، میرے نوجوان، میرے بزرگ، میرے محلے دار، میرے مسلمان، اگر تو کسی کو سنے ہیں تو غلط سنے ہیں، یا تیری ساڈے نال ملاقات ہی نہیں ہوئی، آ کے ساڈے کو سنتے صحیح. جے سونے نبی نال جتنی اسی محبت کرنے ہیں اور دین دے لحاظ نال، شریعت دے لحاظ نال، سنت دے لحاظ نال الحمدللہ اسی کرنے ہیں، اور کوئی اتنی جماعت نہیں کرتی. کیونکہ ساڈے کول غلب بھی نہیں، ساڈے کول سستی بھی نہیں، ساڈے کول ہے تے اللہ دا قرآن ہے، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ دا. اور یاد رکھ لینا اسی تے اس نماز نو نماز ہی نہیں سمجھدے جس نماز دے اندر درود نہ ہوئے، اس جنازے نو جنازہ ہی نہیں سمجھدے جس جنازے دے اندر سونے پاک پیغمبر تے درود نہ ہوئے، او دعا نو دعا ہی نہیں سمجھدے جس دعا دے اندر سونے نبی تے درود نہ پڑھیا. فرمایا جیڑا میرا امتی میرے تے درود پڑھے گا اللہ او دے تے اپنیاں 10 رحمتاں فرما دے گا. جیڑا میرا امتی میرے تے درود پڑھے گا اللہ او دے 10 درجے بلند فرما دے گا. جیڑا میرا امتی میرے تے درود پڑھے گا اللہ او دے 10 بلند درجے کر کے 10 لطیاں بھی مٹا دے گا. اور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن جنت دے اندر نبی دا پڑوس مل جائے، جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے جنت دے اندر نبی دا قرب مل جائے، جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے جنت دے اندر نبی دا گوانٹ مل جائے، فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي یوم القیامہ، مایا قیامت والے دن جڑا میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا، فرمایا او ہوئے گا جڑا سب نالوں زیادہ میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تہجد وقت سونے نبی دا ایک صحابی ہے، کدی سونے نبی واسطے مسواک لے آ رہے ہیں، کدی سونے نبی واسطے وضو دا پانی لے آ رہے ہیں، تے تہجد وقت تے سونے نبی نو وضو کروا رہے ہیں، تے آپ نے سبحان ول ویکھیا تے نالے اپنے صحابی ول ویکھیا، اے میرے صحابی جو منگنا ہی منگ لے، جو منگنا ہی منگ لے، رب آسمان دنیا تے آیا ہوا ہے، رب عطا کر دے گا. دیکھنا صحابی دی سوچ کیے، حج میری سوچ کیے، میرا تما کیے، تیری سوچ کیے، تیرا زندگی دا منشور کیے. تے صحابی رسول کی فرما رہے ہیں جے آخدا سونے نبی دی دعا کر دیو اللہ منو رزق نال مالا مال کر دے، سونے پیغمبر دعا کر دے اللہ مالا مال کر دینا. لیکن صحابی رسول فرما رہے نے سونے پیغمبر جی مرافتک فی الجنہ، جنت دے اندر میں تے تہاڈا پڑوس لینا چاہنا، جنت دے اندر میں تے تہاڈی رفاقت لینا چاہنا، جنت دے اندر میں تے تہاڈی قربت لینا چاہنا. فرمایا میرے صحابی مل جائے گی قربت، مل جائے گا پڑوس، پر یاد رکھنا زیادہ سجدے کریا کر، زیادہ نمازاں پڑھیا کر، زیادہ رب دے سامنے کریا داری کریا کر. فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. فرمایا قیامت والے دن سب نالوں زیادہ میرے جڑا قریب ہوئے گا وہ ہوئے گا جڑا میرے تے درود پڑھدا ہوئے. سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سونے پیغمبر گھروں نکلے نے تے اے صحابی ویکھ رہے آقا ایک باغ اندر تشریف لے گئے تے اوتھے جا کے نماز شروع کر دیتی تے نماز اتنی لمبی کی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے میں آقا ہونے آقا آندے ہونے آندے. میرے دل وچ خیال آیا
کہ کتے کسی دشمن نے آپ کو نقصان تو نہیں دے دیتا. جدوں میں آیا تے آپ نے سر سجدے دے اندر رکھیا ہویا ہے. جدوں سر سجدے تو چکیا سلام پھیریا تے ویکھیا میرے لے میرے ذرا ہوش اس طرح دے اڈے ہوئے سن. میں پریشانی دی عالم اندر تھی. فرمایا عبدالرحمن کیوں پریشان کرے؟ فرمایا محبوب جی میرے دل دے اندر خودکار اتنی دور ہو گئی ہے آپ آئے نہیں. فرمایا اللہ نے جبریل نو بھیجیا سی. جبریل پیغام لے کے آیا سی, ایک خوشخبری لے کے آیا سی. کیڑی خوشخبری؟ کی دسیا کی پیغام آیا کہ خوشخبری آئی ہے؟ فرمایا میرے سونے پیغمبر جی جیڑا تیرے تے درود پڑے گا میں او دے تے درود بھیجا. جیڑا تیرے تے درود پڑے گا میں وہ دے تے رحمتاں بھیجاں گا. جیڑا تیرے تے سلامتی پڑے گا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز پڑھ رہا ہے سلامتیاں بھیج رہا ہے. فرمایا جیڑا تیرے تے سلام پڑے گا میں اللہ او دے اس بندے تے سلام پڑھا. میرے بھائی میرے برادر جی اسی چاہنے ہاں سانو سلامتیاں مل جان, جی اسی چاہنے ہاں رب دیاں رحمتاں مل جان, جی اسی چاہنے ہاں درجے بلند ہو جان, جی اسی چاہنے ہاں گناہ معاف ہو جان, جی اسی چاہنے ہاں جنت دے اندر نبی دا قرب مل جائے پھر سونے پیغمبر پہ درود پڑھنا پائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابی رسول حضرت ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالی آئے نے تے فرمانے نے سونے پیغمبر جی میں جدو نماز پڑھنا نماز تو بعد میں وظیفیاں دا ٹائم مقرر کیتا ہویا ہے. ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھنا باقی 3 حصے میں ہور وظائف کرنا. سبحان اللہ الحمدللہ ہور کوئی وظائف کرنا کیویں تواڈا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی آن والے صحابی اٹھن والے صحابی ان زدہ فہو خیر لکا اگر تو درود دے ٹائم ودا لیں گا تیرے واسطے بہتر ہوئے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں فرمایا آقا 2 حصے میں تواڈے تے درود پڑھاں گا, ایک حصہ میں اور وظائف کراں گا. ایک حدیث دے الفاظ سونے پیغمبر جی ادھا وقت تواڈے تے درود پڑھاں گا ادھا وقت باقی وظائف کراں گا. کی مشورہ ہے تواڈا؟ کی خیال ہے تواڈا؟ کی آقا تواڈا فرمان ہے؟ فرمایا ان زدہ فہو خیر لکا اگر درود دے ٹائم ودائیں گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. سونے پیغمبر جی میں 3 حصے تواڈے تے ٹائم دا درود پڑھاں گا ایک حصہ اور وظائف کراں گا. کی مشورہ کی حکم ہے کی آدم کر دیو؟ فرمایا ان زدہ فہو خیر لکا میرے صحابی اگر درود دے ٹائم ودا لے گا تیرے واسطے زیادہ بہتری ہوئے گی. سونے پیغمبر جی میں سارا ٹائم ہی نماز تو بعد تواڈے تے درود ہی پڑھا. فرمایا اذن لفظ حدیث دے اذن تکفی حمکا ویغفر لک ذنبکا. میرے صحابی اگر تو یہ کرے گا اللہ تیرے دکھ مٹا دے گا تیرے گناہ ختم کر دے. کی پتا چلے جی اسی چاہنے ہاں دکھ مٹ جان سونے پیغمبر دے درود پڑھنا پائے گا. جی اسی چاہنے ہاں ساڑیاں غلطیاں ختم ہو جان سونے پیغمبر دے درود پڑھنا پائے گا. سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دی حالت اندر نے سجدے دی حالت اندر نے روئی جا رہے تے روئی جا رہے. جبریل وہی لے کے آیا اللہ نے بھیجیا جا جبریل میرے سونے نبی نو پوچھ کے آ کیوں رو رہے ہو کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ فرمایا میں اپنے امت واسطے رو رہے ہیں امت دے غم دے بارے رو رہے ہیں. قیامت والے دن کی بنے گا قیامت والے دن کی حالات ہون گے اٹھے تے کوئی کسی دی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. فرمایا میرے پیغمبر جی سر سجدے تو چک لو میں تواڈی امت دے بارے راضی کر کے چھڈاں تواڈی امت دے بارے تانوں راضی کر کے چھڈاں گا. فرمایا من صلی علیہ صلاۃ
حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے قیامت والے دن میں اوہدا سفارشی ہوا۔ وہ جنہوں نبی دی شفاعت مل جائے وہ دے قسمت دے کے آئی۔ قیامت دا دن میدان معاشرے دن بڑا گرم، کوئی کسی دا وارو نہیں بن رہا، اتنی گرمی اتنی تپش ہے۔ میں اکثر حدیث بیان کیا کرتا، پسینہ گٹیاں تک، گوڑیاں تک، لک تک، موڑیاں تک، کوئی ساری نہیں، لوگ تنگ آ جائیں گے کھلو کھلو کے، حتیٰ کہ آکھن گے حساب کتاب ہو جائے پاویں اللہ جڑے بسے مرضی دے، معاشر سے گرمی تو نہ بچ جائے، کٹھے ہون دے نے کہ یار چلو شفارشی لگیے نہ کوئی شفارشی کر دے۔ آدم علیہ السلام سے بول کٹھے ہو گیا میں نے، پیارے آدم ساڑھی شفارش کرو، اللہ حساب و کتاب لے لے۔ آدم علیہ السلام آکھن کے نا آج اللہ غصے دے اندر نے، جی اللہ نے پوچھ لیا آدم تو پھل کیوں کھاتا، میں کی جواب دے مانگا، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو آن گے، حضرت ابراہیم انکار کر دیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کو آن گے وہ بھی انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو آن گے، مان گے گل سنو، ایک دروازہ تو دسنا، ایک ہستی تو دسنا جے کو جاؤ امید ہے کم ہو جائے۔ میں پھر میرے کو آن گے آکھن گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شفارش کرو، اللہ سادہ حساب و کتاب ہے۔ فرمایا میں اللہ دے عرش دے تھلے، اللہ دے پائے دے عرش دے پائے دے سجدہ کراں گا، اور اتنا لمبا سجدہ 7 دن تک میں سجدہ کیتے، اور اللہ میری زبان دے اپنی توحید دے کلمات حمد دے کلمات جاری کرے گا جو آج تک میں آنکھیں نہیں ہوئی۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبی جی اپنا سر سے چکونا، شفاعت شفاعت شفارش کرو، تھوڑی شفارش قبول کی جائے گی، سال توتا منگو دیتا جائے گا جو سوال کرو گے۔ فرمایا میں اتنی بات کروں گا اللہ اس مخلوق دا حساب لے، فرمایا تو لیکن شفارش میری چلے۔ میرے بھائیو جڑا اتنی شان والا پیغمبر ہے، وہ دا نام سن کے بندہ خاموش رہ جائے، کئی بھائی ساتھی پتہ نہیں اللہ ہر ایک سونے نبی نال سچی محبت کر کے سنت کے مطابق محبت کرن دی توفیق عطا فرما۔ کسی سے کوئی کیچڑ اچھالنا، کسی سے کوئی دل آزاری کرنا، یا کسی نے کوئی ذہنی پریشانی دینا مقصد نہیں، کئی نے بیچارہ نہیں پتا، نام سنن گے نا مٹھے چوب کے اکھانوں لگان گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں طالب علم ایک سوال کرتا ہے، اگر تو انہوں حدیث مل جائے جیسی میں نے ضرور دکھانی ہے، اپنا بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے، استاد سمجھ کے، طالب علم سمجھ کے، جے حدیث نہ ملے نا تے آج ایک گل پلے بن کے جانا، درود وہ پڑھنا ہے جو سونے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنی مرضی نہیں کرنا۔ تے حکم کی ہے کہ جدو میرا نام سنو تے میرے تے درود پڑھو، وہ بخیل بندہ ہے، البخیل الذی من ذکر کو انہ ولم یصلی علیہ، بڑے بڑے بخیل ہے، مال ہے کوئی نہیں خرچ کرتا وہ بھی بخیل ہے، کسی کو علم ہے کسی کو نہیں دستا وہ بھی بخیل ہے، کسی کو ہنر ہے کسی کو نہیں دستا وہ بھی بخیل ہے، لیکن فرمایا سب نالوں بڑا وہ بخیل ہے کہ جیڑا میرا نام سن کے تے میرے تے درود نہیں پڑھتا۔ کی پتہ چلیا نام سن کے تے درود پڑھنا ہے، باقی جڑا اسیا اکھاں نوں ہاتھ لگانے ہاں، انگوٹھے لگانے ہاں، چومنے ہاں، ایدا حدیث ذکر نہیں۔ میرے بھائی عبادت وہی بڑے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق، نماز وہی قابل قبول ہوئے گی جو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہوئے گی، زکوٰۃ وہی قبول ہوئے گی جو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے طریقہ دسیا وہی دی جائے۔
اسی طرح حج، اسی طرح روزہ، اسی طرح باقی معاملات، کیونکہ اللہ نے ساری رہنمائی واسطے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا۔ فرمایا وہ بڑا بخیل بندہ ہے، میرا نام سندا ہے میرے تے دودھ زبان نہیں ہلاندا اور کام کردا ہے۔ آقا علیہ السلام جمعہ دا دن مسجد دے اندر آ رہے ہیں، ممبر لگیا ہوا ہے، پہلی سیڑھی تے پیر رکھا ہے آمین، دوسری سیڑھی تے پیر رکھا ہے آمین، تیسری سیڑھی تے پیر رکھا ہے آمین۔ خطبہ ہویا، نماز ہوئی، صحابی پوچھتے ہیں اللہ دے رسول جی جڑا تسی آج عمل کیتا ہے تین واری آمین آمین آکھیے فرمائیے ساڈی سمجھ وچ بات آئی۔ فرمایا ہاں اے میرے صحابہ، جدوں میں مسجد دے اندر آیا سید الملائکہ جبریل علیہ السلام نے مسجد دے اندر انہوں نے اللہ دے حکم نال تین بددعاواں کیتیاں، میں اللہ دے حکم نال آمین آکھی، اللہ دے حکم نال انہوں نے بددعا کیتی ہے، میں اللہ دے حکم نال آمین فرمائی، کیونکہ اللہ دے حکم سے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ آقا جی کیڑے وہ بد نصیب نے کہ جنہ واسطے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام پر دعا کر دیں اور پوری کائنات دا سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آمین فرما دیں۔ دیکھ رہا ہے کیا انہاں دے وچ اسی تے نہیں، اس ٹولے دے اندر کدی اسی تے نہیں سستی دی وجہ تو۔ فرمایا ایک وہ شخص کہ جنہوں والدین دی خدمت کرن دا موقع ملے ہے، اس بد نصیب نے ماپیاں دی خدمت نہیں کی، ماپیاں دی خدمت نہیں کیتی، ماپیاں دے آنکھ نہیں لگیا، انہاں دے دل نہیں ٹھاریا، انہاں دی خدمت نہیں کیتی، انہاں نو ستایا دکھایا، دعاواں نہیں لئیاں بد دعاواں لئی۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے بد دعا کیتی، انشاءاللہ ماپیاں نو ستان والا، روان والا، خدمت نہ کرن والا، دعاواں نہ لین والا برباد ہو جائے، انہاں ستیہ ناس ہو جائے، میں اللہ دے حکم نال آمین فرمائیے اس سے طرح کی پتہ چلے او ماپیاں نو روان والا بے نصیب با نصیب نہیں، بدبخت ہے، بخت بلند بندہ نہیں۔ اللہ دے ماپے ہیں نے خدمت دا موقع عطا کر کیتا ہے، خدمت کرن دی توفیق عطا فرما دے، دے دنیا جو چلے گئے نے تے انہاں واسطے دعا دی اللہ توفیق عطا فرما۔ فرمایا دوسرا وہ شخص کہ جدی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ، عظمتاں والا شان والا مہینہ آیا، لیکن اس بد نصیب نے رمضان دا قدر نہ کیتا، رمضان دے روزے نہ، بیمار بھی نہیں سی، مسافر بھی نہیں سی، بوڑھا بھی نہیں سی، او دے واسطے رمضان دا آنا نہ آنا کوئی چیز نہیں، باہر کھا رہے ہیں، چوپنج کھا رہے ہیں، سگرٹ پی رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے میں مسلمان بھی ہوں کہ فرمایا اتنا بد نصیب وہ شخص ہے، سید الملائکہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی انشاءاللہ رمضان دا قدر نہ کرنے والا، روزے نہ رکھن والا برباد ہو جائے، او ستیہ ناس ہو جائے۔ اللہ دے حکم نال فرشتے نے بد دعا کی تھی، میں اللہ دے حکم نال آمین فرمائیے انجی ہوئے۔ فرمایا تیسرا او شخص من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، یہ دے سامنے میرا نام پڑھیا جاتا ہے، میرے نام سندا ہے، سن کے میرے تے درود نہیں پڑھدا، سر ہلا دیندا ہے یا کوئی اور حرکت کردا ہے، درود نہیں پڑھدا۔ فرمایا سید الملائکہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی انشاءاللہ وہ برباد ہو جائے، میں اللہ دے حکم نال آمین فرمائیے اس طرح۔ میرے بھائیو اللہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ گناہ معاف کرن دی توفیق عطا فرما دے، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ دا جنت اندر پڑوس عطا فرما دے، درود پڑھ کے سونے نبی دا قرب عطا فرما دے۔ کئی بھائی ساتھی آتے ہیں صاحب اور سب بڑیاں دعاواں کیتیاں لیکن قبول نہیں ہوئی، یاد رکھنا دعا دا نہیں ایک طریقہ ہے۔ ایک شخص آیا آکے نماز جلدی جلدی پڑھی، آقا نے دیکھیا نہ رکوع صحیح کیتا نہ سجدہ بھی جلدی جلدی، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام،
آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے آن والے جا جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ پھر کیا نماز پڑھی؟ جی میں دی روٹین سی وہی پڑھی۔ میرے بھائیو اج اسی بھی دیکھنا سی نماز کس طرح پڑھ رہے انجی معلوم ہوتا ہے مسجد کے اندر آیا مسجد کی نماز کٹی صف رکھ دے۔ فرمایا جس بندے دا رکوع سجدہ ٹھیک نہیں، جیڑا رکوع دے اندر اپنی پیٹھ نو سیدھا نہیں کردا، انہیں نماز نہیں پڑھی۔ پھر آ کے سلام آ کے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر کیا نماز پڑھی۔ اسی دفعہ پھر آیا آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے دسیا اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے۔ ایک حدیث دوسری حدیث ایک شخص آیا جلدی جلدی نماز پڑھی، دعا کرنے لگ پیا، نہ درود پڑھیا، بس ایویں پڑھ کر آپ نے فرمایا او دعا زمین و آسمان دے درمیان رکی رہندی ہے، موقوف ٹھہری رہندی ہے، جدوں تک سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تے درود نہیں پڑھتا۔ اسی جدوں دعا منگنے ہیں، آپ نے دعا دا پھر طریقہ بھی دسیا کہ جدوں دعا کرنی ہے پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، پھر سونے پیغمبر تے درود پڑھنا ہے، پھر جو منگنا مانگ، پھر اللہ دعا قبول کرے گا۔ درود بھی پڑھیا، اللہ دی حمد بھی بیان کیتی، سنت کے مطابق دعا بھی منگی، ملیا بھی کچھ نہیں، بعض اوقات ایویں بھی ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا اے میرے بندے تو دنیا کے اندر دعاواں کردا رہے ہیں، تیرے حق اندر وہ بہتر نہیں سا، کچھ ایسے دعاواں اندر بندہ اپنے حساب سے منگتا۔ فرمایا تیرے حق یہ بہتر سی کہ قیامت والے دن میں اپنے بندے نو ادھر اعلیٰ اجر و ثواب عطا کراں، تیری وہ دعا میں ڈوکی رکھی، تیرے واسطے بہتر سی آخرت دی کامیابی واسطے دنیا دی جو تو دعا مانگی میں آخرت اندر ذخیرہ کر۔ یہ نہیں سی آخرا قبول نہیں، قبول دے ہوگی، اگر سنت کے مطابق مانگی تو قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوانوں آکھن دی بات یہ ہے کہ جدو درود پڑھ رہے ہیں تو سنت کے مطابق پڑھنا، جدو نماز پڑھ رہی ہے سنت کے مطابق پڑھ رہی ہے، جدو سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے درود پڑھیں گے، اللہ انشاءاللہ کل قیامت والے دن جنت میں نبی دا پڑوس عطا فرما دے گا۔ اللہ سب نو سنت کے مطابق نماز پڑھ کے درود پڑھ کے دعا کر کے ذکر و اذکار کر کے اپنی آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔